بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال الله تبارك وتعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين صدق الله العظيم. گزشتہ درس کے اندر شرک اعتقادی کی 3 قسموں کا ذکر ہوا. شرک اعتقادی میں شرک فی العلم ہے، شرک فی التصرف ہے اور شرک فی الدعا ہے، اور چوتھی قسم ہے شرک فی العبادت. عبادت کے اندر اللہ کریم کا شریک ٹھہرانا. مالک کائنات نے کلام مقدس کے اندر عبادت کے اندر شرک کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک مقام پر مالک کائنات کلام مقدس کے اندر 11ویں پارے کے اندر بطور اعلان کے ساری انسانیت کو مخاطب کر کے پروردگار عالم فرماتے ہیں، فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر، یا ایھا الناس، ساری کی ساری انسانیت کے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، ان کنتم، اگر میرے دین کی اندر فی شک من دینی، میرے دین میں تمہیں کسی قسم کا شک موجود ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان کی کبھی عبادت نہ کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو. اللہ کریم کو چھوڑ کر جن جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کر رہے ہو، میں تو خالص اللہ کریم کی عبادت کروں گا. وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں اللہ اس اللہ کریم کی عبادت کیوں نہ کروں؟ وہ اللہ کریم تو ایسی ذات ہے جو تمہاری موتوں کا مالک ہے، تمہاری موت کا اختیار بھی اسی رب ذوالجلال کے پاس ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھ محمد کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤ. جب میں اللہ کریم کا فرما بردار بندہ ہوں
میں اللہ کریم کی خالص عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ جب موت و حیات کا مالک اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ کریم کی ذات، اللہ کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور عبادت کی بھی قسمیں بہت ساری ہیں۔ عبادت کی قسموں میں مالی عبادت بھی ہے، جانی عبادت بھی ہے۔ مالی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ کریم کی ذات ہے، جانی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ کریم کی ذات ہے، اور زبانی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ زبان سے پکارنا، خالص اللہ کریم کو پکارنا انسان کا کام ہے، اور ساری کائنات کے اندر، سب چیزوں کے اندر جھگڑا ہوا انسان ہو، اور انسان کو تمام کی تمام جھگڑنے والی چیزوں سے بے اختیار کر کے اللہ کریم اسے ان تمام چیزوں سے نجات دینے میں پروردگار کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر اور بھی بہت ساری جگہوں کے اندر مالک کائنات نے عبادت کی قسموں کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین پہلے پارے کے اندر مالک کائنات سورۃ الفاتحہ کے اندر انسان کو سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے انسان تو دعویٰ کر رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب تو نے دعویٰ کر دیا، وعدہ کر لیا میرے ساتھ، اب دعا مانگنا تیرا کام ہے، اور تیری دعاؤں کو پورا کرنا میرے رب العالمین کا کام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب دعا کر رہا ہے انسان، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر استقامت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کا راستہ وہ ہے جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ مالک کائنات نے کلام مقدس کے دوسرے مقام پر بھی فرما دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار طبقے اللہ کریم کے ہاں انعام یافتہ لوگوں میں سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے اندر ہمیں شامل فرما جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کی راہ پر ہمیں لا جن پر تو نے اللہ کریم، جن پر تو نے انعام کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں ان کو دے رکھی تھی، لیکن وہ پھر بھی بھول جانے والوں کے اندر شامل ہو گئے، ظالمین کے اندر شامل ہو گئے۔ یا اللہ ہمیں ان گمراہ ان لوگوں سے ہمیں اپنے آپ کو ہمیں محفوظ فرما دے۔ اللہ کریم نے ان کی دعاؤں کو قبولیت سے شرط بخشا، اور پھر اللہ کریم نے فرما دیا کہ کلام مقدس کی ابتدا کرنا تمہارا کام ہے اور اختتام تک پہنچانا میرے رب العالمین کا کام ہے۔ اب پڑھتا جا قرآن، اور آگے کلام مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے تیرے لیے وہ روانگیاں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات تیرے لیے رکھے، جن انعامات کو تو پڑھتا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی نہ سوچنا کہ یہ کلام مقدس بڑی مشکل کتاب ہے، اس کے لیے 72 علوم 73 علوم کی ضرورت ہے۔ اللہ نے دوسرے مقام پر فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ معاملہ بھی ختم کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں اللہ کریم نے کلام مقدس کو تمہارے سمجھنے کے لیے، تمہارے پڑھنے کے لیے آسان بنا دیا۔ اب کئی سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کلام مقدس بڑی مشکل کتاب ہے جی، یہ صرف مولوی سمجھ سکتے ہیں، عوام کے لیے نہیں ہے۔
اب عوام الناس کے لیے اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس فرمایا ہے. یہ دیکھیے قل یا ایھا الناس، اے ساری انسانیت کے لوگ. اللہ سب کو مخاطب کیوں کر رہا ہے؟ ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو نا تو میں تو تمہارے ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرو. لات، منات، عزا یہ تمہارے معبود ہیں، میں تو ان کی عبادت نہیں کرتا. اور اگر عبادت کی طرف رخ کر بھی دیتے اللہ کے پیغمبر تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بیان فرما دی. مالک کائنات کا کلام مقدس ہے اور 7واں پارہ ہے. اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کے نام لیے. 7ویں پارے کے اندر اللہ نے تمام نبیوں کے نام لے کر اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ نبی، یہ پیغمبر، یہ اگر یہ سارے کے سارے انبیاء شرک کرنا شروع کر دیتے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام پیغمبروں کی پیغمبری بھی ضائع کر دیتا، اور ان تمام کے تمام نبیوں کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سا مقام دے رکھا ہے وہ تمام کا تمام مقام بھی ان کا ختم ہو جاتا. اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ان نبیوں کا نام لے کر کے ہمیں سمجھا دیا. میں کہہ تو رہا ہوں اپنے نبیوں کو، لیکن مسئلہ سمجھا رہا ہوں تمام کی تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام کی تمام مخلوقات. اللہ رب العالمین اس کلام مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا اور میرے رسولوں اور میرے نبیوں، اگر تم نے بھی نا اللہ رب العالمین کی شان کے اندر کسی نہ کسی طور و طریقے سے شرک کو اگر تم نے ہوا دی تو میں اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر سے بھی ہدایت والا پلڑا، ہدایت والا معاملہ ختم کر دینا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، سب سے بڑے ابراہیم علیہ السلام. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد و سلیمان، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ و ہارون علیہ السلام، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسُ. فرمایا کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے صالحین میں سے، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ کریم نے 18 نبیوں کا نام لیا. 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ سارے کے سارے 18 انبیاء برگزیدہ پیغمبر اگر یہ بھی شرک کر لیتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کے بھی تمام کے تمام اعمال ختم کر دیتا. شرک اتنی بری چیز ہے، اگر اللہ کے پیغمبر بھی شرک کے قریب آ جاتے، شرک کر لیتے، تمام کے تمام اعمال نبیوں کے نبوت بھی ضائع ہو جاتی، لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا. دوسرے مقام پر اللہ سورہ زمر کے اندر فرماتے ہیں، یہاں صرف مخاطب ہوئے اللہ کے رسول سے. نضر بن حارث اور دوسرے دشمنان دین سارے اکٹھے ہوئے اور آ کر کہا کہ ہم اس نبی کو ایک چیز کے اندر بلاتے ہیں. کہا کیسے؟ کہا جی ہماری میٹنگ ہو رہی ہے، آؤ ہمارے ساتھ صلح کریں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، صلح اچھی چیز ہے، میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. سارے اکٹھے ہوئے کفار، مشرکین مکہ، منافقین. نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک دفعہ ہمارے لات، منات، عزا، یہ ہمارے بزرگوں کے فقیرنی کے دربار ہیں. 2 دربار بزرگوں کے، لات اور منات، اور عزا فقیرنی تھی، اس کا دربار بنایا ہوا تھا. 3 بڑے بڑے دربار مکہ مکرمہ کے اندر.
ان تینوں کا نام کلام مقدس سورہ نجم کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری. تیسرا ان کا منات تھا. یہ تین ان کے خدا تھے، یعنی اللہ کے شریک بنائے ہوئے، انہوں نے بزرگ بنائے ہوئے تھے، بت بنائے ہوئے تھے، اور ان کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، آپ ہمارے پاس آئیے اور آپ ہمارے ان بزرگوں کی قبر اور دربار پر آپ صرف آ کر کے صرف استلام کر لیں، یوں سلوٹ کر دیں، ہماری تائید ہو جائے گی، ہم آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی پختہ ارادہ بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے وحی بھیج دی. فرمایا قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اور میرا پاک پیغمبر ان جاہلوں کے کہنے پر، ان جاہلوں کے مشورے پر اس مالک کائنات رب ذوالجلال کی شراکت کے اندر سودا بازی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اور آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ہم نے آپ کے دل کو پختہ رکھا، شرک کی طرف مائل نہیں ہونے دیا. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کر دیتے آپ بھی، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا بھی البتہ تمام کا تمام نیک عمل ضائع ہو جاتا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے. معلوم ہوا کہ شرک اتنی بری چیز ہے، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مشورے پر اگر ان کی عبادت گاہوں میں جا کر صرف سلوٹ بھی مار دیتے، استلام بھی کر دیتے، صرف حاضری دے دیتے، اس حاضر ہونے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آتی. اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و رتبے سے بھی ہٹا کر کے اللہ ان لوگوں میں شامل فرما دیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، تمام پیغمبروں کو بھی، جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو دیا، ان نبیوں کے نبوت والے مقام سے بھی ہٹا دے. آگے خسارے کا لفظ سے میں معنی نہیں کرتا، مقام نبوت ہے، کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، یہ بھی ڈر ہے. لیکن اللہ نے کلام مقدس کے اندر مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے اللہ نے ہر لفظ اپنے بندوں کے لیے، اپنے پیغمبروں کے لیے چنا ہے. اگر تم شرک کی طرف جاتے، شرک کے اندر مبتلا ہوتے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، میں امام الانبیاء کے لسٹ سے ہٹا کر کے عام آدمی کے اندر شامل کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہے. آج تو لوگ کہتے ہیں ساری کائنات اگر پیدا کی ہے تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پیدا کیے، اگر نبی نہ ہوتا تو ساری کائنات نہ ہوتی. سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. اللہ نے کلام مقدس کے اندر یہ بات ہی ختم کر دی ہے. یہ جو بات کہی جاتی ہے اللہ کے ساتھ شراکت والی ہے، نہ اللہ کسی کا محتاج ہے، وہ نہیں ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جب اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو اس لیے پیدا کیا کہ نبی کو پیدا کیا؟ اگر نبی کو پیدا نہ کرتے تو اللہ ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا. اللہ نے یہ بات بھی ختم کر دی کلام مقدس کے اندر. دین جھگڑے کا نام نہیں ہے، دین سمجھنے سمجھانے کا نام ہے. آج لوگ ہمارے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ فلاں حضرت یوں کہتے ہیں، فلاں یوں کہتے ہیں. میں کچھ بھی نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ذرا اس قرآن کی سنیے. اللہ رب العالمین نے سورۃ طلاق کی آخری آیت کے اندر فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ وہ ذات ہے جس نے ساتوں آسمان کو پیدا کیا، ساتوں زمینوں کو پیدا کیا. من الارض مثلہن،
جس طرح 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں کی مثل اللہ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا. یتنزل الامر بینہن، اللہ تو نے آسمانوں کو کیوں پیدا کیا، زمینوں کو کیوں پیدا کیا، جہان کیوں پیدا کیا، 7 طبق آسمان 7 طبق زمین کیوں پیدا کی، 14 طبقوں کا مالک کیوں بنا؟ اللہ رب العالمین فرماتے اس لیے بنا یتنزل الامر بینہن، تاکہ میرا امر نازل ہوتا رہے، میرا حکم نازل ہوتا رہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ معلوم ہو جائے لوگوں کو، ساری انسانیت کو پتہ چل جائے، ساری انسانیت کو علم ہو جائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ نے 7 آسمان کو پیدا کیا، 7 زمینوں کو پیدا کیا اپنی قدرت کے اظہار کے لیے. اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا نبی کے لیے، تو پھر یہ قرآن کی آیت مخالف آتی ہے. دین سمجھنے سمجھانے کا نام ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے. آج ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیے عقائد و نظریات. ایک طرف سے کہتے ہیں نبی کی توہین نہ ہو جائے، دوسری طرف سے اللہ کی توہین کر کے ہم کفر میں چلے جاتے ہیں. اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محب سمجھتے ہوئے ہم اللہ کی توہین کر دیتے ہیں جس اللہ نے نبی کو بھی پیدا کیا. اس اللہ کا کتنا بڑا مقام ہوگا. آج ہم نے مقام خداوندی کو ہم نے بالکل بلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ مالک کائنات ہمیں جانی عبادت، مالی عبادت، زبانی عبادت، ان تینوں قسم کی عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اللہ اپنی عبادت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی خالص عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. شرک اعتقادی اور شرک فعلی. شرک اعتقادی کی بھی 4 قسمیں، شرک فعلی کی بھی 4 قسمیں ہیں. آگے جو ذکر آ رہا ہے شرک فعلی کی 4 قسمیں: تحریمات غیر اللہ، نظر غیر اللہ، شرک فی البرکات، شرک فی الحکم والقانون. یہ 4 قسمیں انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مالک کائنات ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.